شریعت کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الرحمن علم القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی ماں، بہنوں، بچیوں، علماء اکرام، شورائے اسلام، جملے مسلمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دیر سے آپ حضرات پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ زیادہ لمبی گفتگو انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تھوڑے سے وقت میں باتوں کو ختم کروں گا، صلاۃ و سلام ہوگا، دعا خوانی ہوگی۔ آپ نے یہ حسین و جمیل منظر دیکھا، ایک حافظ قرآن کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا گیا۔ کس کا ہار ڈالا گیا؟ بول دیجئے۔ پھولوں کا ہار ڈالا گیا۔ پھولوں کا ہار ڈالا گیا۔ میں پھولوں سے متوجہ ہو کر کے کہنا چاہتا ہوں، اے پھولوں، تمہاری خطا کیا ہے؟ تمہاری غلطی کیا ہے؟ سب تمہارے خلاف بولی بول رہے ہیں۔ بڑا بھی کہہ رہا ہے یہ پھولوں کا ہار ہے، چھوٹا بھی کہہ رہا ہے یہ پھولوں کا ہار ہے، عورت بھی کہہ رہی ہے یہ پھولوں کا ہار ہے، بچہ بھی کہہ رہا ہے یہ پھولوں کا ہار ہے، بچیاں بھی کہہ رہی ہیں یہ پھولوں کا ہار ہے، علماء کہہ رہے ہیں یہ پھولوں کا ہار ہے، شعراء کہہ رہے ہیں یہ پھولوں کا ہار ہے، سارا مجمع کہہ رہا ہے یہ پھولوں کا ہار ہے۔ کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پھولوں کی جیت ہے۔ کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پھولوں کی جیت ہے۔ سب کہہ رہے ہیں یہ پھولوں کا ہار ہے، یہ پھولوں کا۔ میں پھولوں سے متوجہ ہو کر کے کہنا چاہتا ہوں، پھولوں، تم سے خطا کیا ہوئی ہے؟ تم سے غلطی کیا ہوئی ہے کہ تمہارے خلاف سبھی بول رہے ہیں یہ پھولوں کا ہار ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا یہ پھولوں کی جیت ہے۔ حافظ قرآن کے گلے میں پڑے ہو مگر پھولوں کا ہار ہے، علماء کرام کے گلے میں پڑے ہو مگر پھولوں کا ہار ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ تم سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ تم نے خطا کیا کیا ہے؟ تم سے بھول کیا ہوئی ہے؟ تم سے لغزش کیا ہوئی ہے؟ پھولوں نے تڑپ کر کے پلٹ کر کے جواب دیا، او منظری صاحب، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے جب تک میں اپنی شاخ سے لگا تھا، جب تک اپنی ٹہنی سے لگا تھا، جب تک اپنی ڈالی سے لگا تھا، جب تک اپنی بنیاد سے لگا تھا،
جب تک اپنی جڑ سے لگا تھا کسی کی زبان میں یہ طاقت نہیں تھی کہہ دے یہ پھولوں کا ہار ہے، کسی کی زبان میں یہ قوت نہیں تھی کہہ دے یہ پھولوں کا ہار ہے، کوئی کہنے والا ایسا نظر نہیں آ رہا تھا یہ پھولوں کا ہار ہے۔ جب ہم نے اپنے شاخ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی بنیاد کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے جڑ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی بنیاد اور اپنی ٹہنی کو چھوڑ دیا ہے، وہیں سے میرے اندر ہار شروع ہو گئی۔ توجہ ہے نا؟ جیسے میں نے اپنی بنیاد کو چھوڑا وہیں سے ہار شروع ہو گئی، ہم نے اپنی جڑ کو چھوڑا وہیں سے ہار شروع ہو گئی، ہم نے اپنے اصل کو چھوڑا وہیں سے ہار ہو گئی۔ او منظری سنو، جب تک تم اپنی اصل سے لگے رہو گے تیری ہار نہیں ہو سکتی۔ آج مسلمانوں تمہاری ہار کیوں ہے؟ کیوں ہار ہے؟ سوچو سمجھو، تمہاری ہار کیوں ہے؟ ہر میدان میں تمہاری ہار ہے، ہر جگہ تمہاری ہار ہے، ہر محفل میں تمہاری ہار ہے، ہر مجلس میں تمہاری ہار ہے، ہر گفتگو میں تمہاری ہار ہے۔ کیوں؟ کبھی توجہ کیا، کبھی غور کیا، کبھی اس پر سوچا؟ جب تک یہ پھول اپنی جڑ سے لگے تھے ہرے بھرے تھے، جب تک یہ اپنے اصل سے لگے تھے ہرے بھرے تھے، جب تک یہ اپنی بنیاد سے لگے تھے ہرے بھرے تھے، جیسے ہی چھوڑ دیا اپنی اصل کو چہرے پہ مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے، جوانی اور شباب ختم ہو گیا ہے، چہرے پہ جھڑجھڑاہٹ آ گئی ہے، کمزوری لاحق ہو گئی ہے۔ پھولوں نے مجھے سبق دے دیا ہے پلٹ کر کے، اگر کامیابی چاہتے ہو اپنی جڑ سے لگے رہو، اگر فتح چاہتے ہو اپنی بنیاد سے لگے رہو، اگر تم نصرت چاہتے ہو اپنی جڑ اور اپنی شاخ سے لگے رہو، اور جب تک لگے رہو گے تمہاری ہار نہیں ہوگی، تمہاری جیت ہے۔ آپ سبھی لوگ یہ پھولوں کا ہار حافظ قرآن کے گلے میں ڈال رہے ہیں، مگر پھولوں کے زبان سے سنو، پھولوں کے دل سے سنو، پھولوں کے مزاج سے پہچانو۔ یہ پھول پہلے کھلے ہوئے تھے آج کملائے ہوئے ہیں، پہلے کھلے ہوئے تھے آج مرجھائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اپنی جگہ کو چھوڑ دیا ہے، اپنی بنیاد کو چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان جب تک تم اپنی بنیاد سے لگے رہے کامیاب رہے، جب تک اپنی اصل سے لگے رہے کامیاب رہے۔ ہماری بنیاد قرآن عظیم ہے اور ہماری اصل ذات مصطفیٰ ہے۔ ہم جب تک نبی کی ذات سے محبت سے لگے رہے کامیاب رہے، چھوڑ دیا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی نبی کے سنت کو چھوڑا ہے، نبی کی شریعت کو چھوڑا ہے، نبی کے قانون کو چھوڑا ہے، نبی کے دستور زندگی کو چھوڑا ہے، نبی کے آئین کو چھوڑا ہے، قرآن پاک کی تعلیم کو چھوڑا ہے، اللہ رسول کے فرمان کو چھوڑا ہے۔ تو ہار نہیں ملے گی تب کا جیت ملے گی۔ اے لوگوں مضبوطی سے پکڑے رہو۔ آج مسلمان ہیں، ہم آج مسلمان ہیں، کہے کہ نام مسلمان ہے۔ کیا نام ہے؟ عبد الرحمن نام ہے، کیا نام ہے؟ عبد الرحیم نام ہے، کیا نام ہے؟ عبد الکریم نام ہے، کیا نام ہے؟ عبداللہ نام ہے، کیا نام ہے؟ عبد الصمد نام ہے۔ نام تو بڑا پیارا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھتے ہو نہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہو نہیں، حج کرنے کی استطاعت ہے کرتے ہو نہیں، آخر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہیں وہ صلاحیت دی ہے، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، حج کیوں نہیں کرتے؟ حج کیوں نہیں کرتے؟ یہ نصیبے کی بات ہے اور اپنے دل کی بات ہے۔ دل میں تڑپ ہے، دل میں جذبہ ہے، دل میں شوق ہے، بیتابی ہے، مدینے پہنچنے کے جذبات ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور پہنچو گے، مال ہو نہ ہو، دل میں اگر خواہش ہے انتظام کرنے والا کر دے گا۔ لکھنؤ کے 2 نواب تھے، لکھنؤ کے 2 نواب تھے۔ نوابوں نے مل کر کے آپس میں طے کیا کہ ان سال ہم لوگ حج کرنے کے لیے چلا جائے۔ توجہ سے سنیے گا، بڑے سادے الفاظ میں آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نوابوں نے طے کیا کہ حج بیت اللہ کے لیے چلا جائے، فارم بھرنا تھا، بھر دیا گیا۔
نوابوں نے کہا ہم لوگ نواب ہیں، اپنے ہاتھ سے کبھی کام نہیں کیے، وہاں کھانا پانی اپنے ہاتھ سے کرنا پڑے گا، سب کچھ کرنا پڑے گا، ہم لوگوں سے ہو نہیں پائے گا، کبھی کیا ہی نہیں ہے، پوری زندگی نوابی میں گزری ہے، کیا کیا جائے گا؟ کہا غلام کو بلاؤ، اگر وہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کو بھی لے چلو۔ غلام کو بلایا گیا، نوکر کو بلایا گیا، نوابوں نے پوچھا اے برا، اس نوکر کا نام تھا برا، کیا نام تھا؟ بولو بولو، کیا نام تھا؟ برا، اس غلام کا نام تھا برا۔ نواب نے کہا اے برا، کیا تو حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتا ہے؟ کیا تو مکہ اور مدینہ دیکھنا چاہتا ہے؟ یا تو حج کرنے کے لیے ارادہ رکھتا ہے؟ کہا حضور میری استطاعت کہاں ہے، میں تو غریب آدمی، نوکر آدمی ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے کہ میں جاؤں گا، دل میں طلب تو ہے، شوق تو ہے، جذبہ تو ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، چاہت ہے، مگر میرے پاس پیسہ کہاں ہے؟ نوابوں نے کہا اس کی فکر نہ کرو، پیسہ ہم لگائیں گے، تم تیار ہو کہ نہیں ہو؟ کہا زہے نصیب، ہم تو چاہ ہی رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم تو چاہ ہی رہے ہیں کہ ہم بھی مدینہ دیکھ لیں، ہم بھی مکہ دیکھ لیں، مصطفیٰ کا دیار دیکھ لیں اور خانہ کعبہ کی دیوار دیکھ لیں۔ کہا تیار ہو جاؤ، کہا ہم تیار ہیں۔ فارم بھر دیا گیا، منظوری آ گئی، وقت آیا، چل دیے۔ سب سے پہلے وہ خانہ کعبہ گئے، حج کے ارکان کو پورا کیا، صفا مروہ کی سعی کی، حجر اسود کا بوسہ لیا، آب زمزم کو پیا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو چوما، سارے ارکان پورا کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ آئے۔ سبحان اللہ، بولو بولو، ارے کچھ تو بولو، تب تو مزہ آئے۔ مکہ سے مدینہ آئے، اور جب مدینہ آئے 10 دن یہاں قیام کیا، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سلام پیش کرتے رہے، مدینہ میں نمازیں ادا کرتے رہے، مسجد نبوی کی زیارت ہوتی رہی۔ 10 دن جب ختم ہو گیا، اب ادھر سے آنے کی باری ہے، واپسی کی باری ہے۔ نواب بیٹھے ہوئے ہیں، کل واپس ہونا ہے، اپنے انڈیا آنا ہے۔ نوابوں نے کہا اچھا چلو برا آیا ہے، اس سے کچھ مذاق کر لیا جائے، مذاق کیا جائے۔ برا کہیں ادھر ادھر کہیں کسی کام سے گیا تھا، آیا برا، نواب نے کہا اے برا تم نے حج کر لیا؟ کہا ہاں ہم نے تو حج کر لیا حضور، آپ کے ساتھ ہی تو کیا ہوں، میں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے، صفا مروہ کی سعی کی ہے، حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، سارے ارکان پورے کیے ہیں، مدینہ المنورہ آئے، یہاں بھی مسجد نبوی میں نمازیں ادا کی ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے تم نے تو سب کر لیا، یہ بتاؤ کہ کیا تم کو نبی کی بارگاہ سے حج کی منظوری مل گئی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہے، نبی پاک نے تم کو کوئی سند دی ہے؟ کہا یہ تو مجھ کو نہیں ملا، یہ تو مجھ کو نہیں ملا۔ نوابوں نے کہا تمہیں نہیں ملا، ہم لوگوں کو مل گیا، مذاق کیا تھا، یوں ہی مذاق کیا تھا، تم کو نہیں ملا، ارے ہمیں تو مل گیا، نبی کے دربار سے ہمیں سند مل گئی ہے، سرٹیفکیٹ مل گیا، حج کی قبولیت کی سند مل گئی۔ برا کے دل میں بڑی ٹھوس لگی، کچھ سجھائی نہیں دیا، سیدھے مدینہ المنورہ نبی پاک کے روضے کے قریب جا کر کے زارو قطار رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے، ہچکیاں بڑھ گئی، سرکار سیدی آقا یا رسول اللہ، ہم تو یہی جانتے تھے کہ دنیا کے دربار میں امیری غریبی چلتی ہے، مگر آپ کے دربار میں امیری غریبی نہیں چلتی، آپ تو سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں، آپ سب کے لیے رحیم ہیں، کریم ہیں، رحمت والے ہیں۔
مگر کیا یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے؟ میں نے سنا ہے میرے نوابوں کو آپ کے دربار سے سرٹیفکیٹ مل گیا، ہمیں کیوں نہیں ملا سرکار؟ ہم کو کیوں نہیں ملا ہے یا رسول اللہ؟ رو رہا ہے برہ، زارو قطار رو رہا ہے، ہچکیاں بدھی ہوئی ہے، گنودگی طاری ہو گئی، ہلکی سی نیند آ گئی، جھپینی آئی۔ کیا دیکھتا ہے برہ؟ مزار مصطفیٰ سے ہاتھ نکل گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو بولو۔ مزار مصطفیٰ سے ہاتھ نکلا، ہاتھ میں رومال ہے، ریشمی رومال ہے، اس رومال پہ لکھا ہوا ہے، بہترین خط میں لکھا ہوا ہے عربی میں، برہ براتم من النار، جہنم سے برہ تو آزاد کر دیا گیا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے، تیرا حج قبول ہو گیا ہے اور تو اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو گیا ہے۔ یہ ہے سرٹیفکیٹ۔ برہ کی آنکھ کھلی، ہاتھ میں رومال ہے، عربی الفاظ ہیں، برہ براتم من النار، برہ جہنم سے آزاد ہو، جہنم سے آزاد۔ خوشی کی حد ہو گئی، دوڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے خوشی میں جھومتے ہوئے آیا، کہا اے نوابوں، اگر تجھ کو مصطفیٰ کی بارگاہ سے سرٹیفکیٹ ملی ہے تو دیکھو دیکھو مجھ کو بھی سرٹیفکیٹ مل گئی، مجھ کو بھی مل گئی۔ ان دونوں نوابوں کے سامنے برہ نے اپنی ریشمی رومال دکھایا اور کہا پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے برہ براتم من النار، برہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ نواب دیکھے تو دیکھتے رہ گئے، تنگ آ گئے، حیرت میں پڑ گئے، یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ ارے ہم نے تو مذاق کیا تھا، یہ حقیقت کر کے دکھا رہا ہے، یہ سچ کر کے لا رہا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے اس کو انعام مل گیا ہے، ہم کو تو نہیں ملا۔ الٹ گیا معاملہ۔ اے لوگوں سنو، امیری غریبی کچھ نہیں، شوق ہے، جذبہ ہے، محبت ہے، عشق و پیار ہے، لگن ہے، طرف ہے، انشاءاللہ ضرور مصطفیٰ کے دیار میں جاؤ گے اور خانہ کعبہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ مگر سچ یہ ہے کہ دل میں جگہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے، وہ غلط ہے تو سب غلط ہے۔ نبی پاک سے سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گوشت کا لوتھڑا کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا وہ دل ہے، دل۔ دل اگر صحیح ہے تو پاؤں بھی صحیح کام کرے گا، ہاتھ بھی صحیح کام کرے گا، نظر بھی صحیح کام کرے گی، زبان بھی صحیح بولے گا۔ اگر دل گڑبڑ ہے تو سب گڑبڑ ہے، دل صحیح نہیں ہے تو کوئی صحیح نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیے تو عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات سبھی جانتے ہیں مرنا ہے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ ہر ایک کو مرنا ہے، جو آیا وہ جائے گا، جو آیا وہ جائے گا۔ آج آیا کل جانا ہے، جوان ہو کر کے جائے، بوڑھا ہو کر کے جائے، بیمار ہو کر کے جائے، صحت یاب رہے تب بھی چلا جائے، جب وقت آئے گا تو جائے گا۔ اور ایسے ہی چلتا چلا آ رہا ہے، قیامت تک ایسا ہی رہے گا اور ملت کے لوگوں میدان محشر قائم ہوگا۔ میں نے کہا نہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، دیکھیے سگنل گر گیا، شیرینی آ گئی، سگنل گر گیا، شیرینی آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کیجیے، میدان محشر قائم ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، مومنین ہوں گے، کفار و مشرکین ہوں گے، موحدین ہوں گے، منافقین ہوں گے، وہاں پر سبھی لوگ ہوں گے، آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان آئے سب ہوں گے، سبھی لوگ ہوں گے، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، لوگ افراتفری کے عالم میں ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، کوئی ادھر رو رہا ہوگا، کوئی بلک رہا ہوگا، کوئی چیخ رہا ہوگا، پریشانی کے عالم میں پورا مجمع ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا،
सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। सरकार या रसूल अल्लाह, दुहाई सरकार या रसूल अल्लाह, हर एक की जुबान पे होगा मौला करम फरमा दे, करम फरमा दे। मिल्लत के लोगों, ये इंसान दौड़ करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहेगा, ए मेरे आदम, अल्लाह के नबी हो आप, और सारे इंसानों के बाप हो, अल्लाह के नबी हो, हमारी बख्शिश के लिए दुआ करो, हमारी निजात के लिए दुआ करो। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, तुम कहीं और चले जाओ, अना नफ्सी नफ्सी, मैं नफ्सी नफ्सी के आलम में हूँ। लोग दौड़ते हुए और परेशान हाल होते हुए मैदान मशर में हजरत नूह की बारगाह में आएंगे। वहाँ यही कहेंगे कि ए अल्लाह के पैगंबर, हमारी बख्शिश कराइए, हमारी निजात दिलाइए। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, तुम कहीं और जाओ, मैं तो खुद नफ्सी नफ्सी के आलम में हूँ। लोग इधर से उधर भटकते होंगे, परेशान हाल होंगे। किसी कोई कहेगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गालिबन कहेंगे, ऐ लोगों कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, किसके दरबार में जा रहे हो? आज किसी के चलने वाली नहीं है। आज